إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ کے لیے ہے جو ہمارا خالق رازق اور مدبر سجا ہے. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العزت نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور عزیز بچوں اور ملت کی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ توبہ کی 2 آیتیں پڑھی. قبل اس کے کہ میں ان 2 آیتوں کا ترجمہ کروں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کا مختصر واقعہ یا غزوہ تبوک کا واقعہ مختصراً آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں تاکہ ان 2 آیتوں کا معنی سمجھنے میں اور اس کا پس منظر سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. غزوہ تبوک، جنگ تبوک یہ سن 9 ہجری میں پیش آئی اور یہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان یہ جنگ اور یہ لڑائی پیش آئی اور مؤرخین لکھتے ہیں کہ یہ آخر غزوات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن غزوات میں اور جن جنگوں میں شریک ہوئے تھے ان غزوات اور ان جنگوں میں سے یہ سب سے آخری جنگ اور آخری غزوہ تھا. اور اسی طرح سے یہ جنگ اور یہ لڑائی سخت گرمی کے موسم میں پیش آئی
پانی کی قلت تھی۔ اسی طرح سے مسلمانوں کی حالت بھی بہت ہی ٹائٹ تھی، ان کے پاس مال نہیں تھا، اسی طرح سے ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اسی طرح سے ان کے پاس جنگی آلات نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اعلان کرتے ہیں من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، کہ جو شخص غزوہ تبوک کے لیے لشکر کو تیار کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ بس صحابہ کرام کا یہ سننا ہی تھا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے گھر میں جو کچھ تھا وہ پیش کرنے لگتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا پورا گھر خالی کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنا آدھا گھر خالی کرتے ہیں اور آدھا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 300 سے زائد اٹھنیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیتے ہیں، 1000 اوقیہ 1000 دینار اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنانیوں کو، ان دینار کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد جو چاہے کر لے، ان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح سے اس غزوے میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ شریک مت ہو۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس مال کی قلت تھی، سواری کا انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہوئے۔ اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو بغیر سبب کے اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کعب بن مالک اور ان کے ساتھی۔ اور اسی طرح سے کچھ منافقین ایسے بھی تھے جو بغیر کسی عذر کے اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عذر پیش کرنے لگتے ہیں کہ فلاں مجبوری تھی، فلاں بیماری تھی، فلاں پریشانی تھی جس کی وجہ سے ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پردہ فاش کرتے ہوئے کہتا ہے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ، کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی تنگ دستی نہیں تھی منافقین کے پاس، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے خلاف جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، لہذا وہ اس میں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے ناپسند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک ہونا، اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہوئے۔ اور بس اتنا ہی نہیں بلکہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا لا تنفروا فی الحر، کہ بہت ہی گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، لہذا تم جنگ میں شریک نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک مت ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین سے کہہ دے قل نار جہنم اشد حرا، کہ جس جہنم میں منافقوں تم داخل ہونے والے ہو اس کی گرمی اس گرمی سے بہت ہی سخت ہے۔ لو كانوا يفقهون، کاش انہیں سمجھ ہوتی، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو گرمی کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، عبادات میں کوتاہی کرتے ہیں، انہیں اس دنیا میں ہنسنے کا کوئی حق نہیں، انہیں کم ہنسنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا یہ فریضہ یہ کوئی موسموں کا پابند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ مومن ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے بندگی کا جو حق، اس نے بندگی کا جو عہد کیا ہے وہ اس پر قائم رہتا ہے۔ نہ موسم کی سختیاں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکتی ہے اور نہ ہی موسم کی آسانیاں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر سکتی ہے۔ وہ ہر لمحہ، ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی پر قائم رہتا ہے۔ موسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سال کے 12 مہینوں کو کئی موسموں میں بانٹا ہے۔ سال میں کئی ایک موسموں کو ہم دیکھتے ہیں، موسم خزاں آتا ہے، موسم بہار آتا ہے، موسم سرما آتا ہے، موسم گرما آتا ہے، اور ان موسموں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، ان کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ جب موسم خزاں آتا ہے تو پتجھڑ کے مناظر دکھتے ہیں، اسی طرح سے جب موسم بہار آتا ہے تو ہر جگہ ہریالی ہی ہریالی دکھتی ہے، جب موسم سرما آتا ہے تو ہر جگہ ٹھنڈی ہی ٹھنڈی، جب موسم گرما آتا ہے تو ہر جگہ گرمی ہی گرمی۔ اور ان موسموں میں سے
سب سے زیادہ صبر آزما اگر کوئی موسم ہے تو وہ موسم گرما ہے۔ یہ موسم ہمارا امتحان لیتا ہے، یہ موسم ہمیں آزماتا ہے کہ اس موسم میں کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں یا نہیں، اس موسم میں کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس موسم میں کیا ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں، صبر سے کام لیتے ہیں یا نہیں۔ یہ موسم ہمیں آزماتا ہے۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گرمی کے پیچھے، شدت کے پیچھے شریعت کی کیا تعلیمات ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، ہمارا دین اور ہمارا اسلام ان موسموں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سائنس کا اپنا تجزیہ ہے، سائنس کہتا ہے کہ فلاں اگر ایسا ہو جائے تو زیادہ گرمی ہوگی، اگر ایسا نہ ہو تو گرمی نہیں ہوگی۔ یہ سائنس کا اپنا تجزیہ ہے، لیکن شریعت کی بھی اپنی تفسیر ہے، اور سائنس کا یہ تجزیہ یہ ظاہری امور پر مبنی ہے، ظاہری اسباب پر مبنی ہے، لیکن شریعت کی جو تفسیر ہے وہ غیب پر مبنی ہے، جسے کوئی سمجھ نہیں سکتا اور نہ ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ عقل کے ذریعے کوئی اسے نہیں سمجھ سکتا اور نہ ہی اسے سمجھایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ غیب پر مبنی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہتا ہے کہ جب تک مجھے ظاہری اسباب کے ذریعے نہ سمجھایا جائے تب تک میں شریعت کی اس بات پر ایمان نہیں لاؤں گا، اس کی تصدیق نہیں کروں گا، تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے، اور یہ ایک ایسی خطرناک چیز اور ایسا خطرناک جرم ہے جو کہ انسان کو کفر کے حد تک لے جا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ شریعت اس کے سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشتكت النار الى ربها فقالت رب اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بنایا، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو بھی بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو بنایا تو جہنم شکایت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے کہا کہ اکل بعضی بعضا، کہ میں خود اپنی گرمی سے پریشان ہوں، اے اللہ یہ گرمی میرے لیے ناقابل برداشت ہے، لہذا اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی شکایت کو سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کو سال میں ایک مرتبہ سانس لینے کی اور ایک مرتبہ سانس چھوڑنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، کہ جب جہنم سانس لیتی ہے تو سب سے زیادہ ٹھنڈی اسی وقت ہوتی ہے، اور جب جہنم سانس چھوڑتی ہے تو سب سے زیادہ گرمی اسی وقت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیح جہنم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گرمی زیادہ ہو تو ظہر کی نماز کو مؤخر کیا کرو، زوال آفتاب کے فوراً بعد پڑھنے کے بجائے اسے مؤخر کیا کرو، یہاں تک کہ گرمی میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ جب گرمی میں کمی واقع ہو جائے، موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے تو ظہر کی نماز مؤخر کر کے پڑھ لو۔ کیوں؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گرمی ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، اسے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ یہ جو سخت گرمی ہے یہ جہنم کی بھاپ کے سبب ہے۔ ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو گرمی اس کا ڈائریکٹ تعلق جہنم سے ہے، یہ موسم صاحب ایمان کو جہنم کی یاد دلانے والا موسم ہے۔ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دوری پر ہے، لیکن اس کے باوجود سورج کی یہ جو گرمی ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس وقت کو یاد کریں کہ جب یہ سورج ہمارے سروں پر ہوگا، صرف اور صرف 1 میل فاصلے کی دوری پر ہوگا، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ نارے جہنم، یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے صرف اور صرف 1 حصہ ہے۔ اور اس آگ کا کیا حال؟ اس آگ کی حالت یہ ہے کہ اس سے لوہے پگھل جاتے ہیں، تو جہنم کی آگ کی کیا حالت ہوگی؟ صحابی رسول ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا گزر ایک لوہار سے ہوا جو کہ لوہے کو پگھلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ رونے لگتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی آگ کی یہ حالت ہے تو پھر آخرت کی آگ کی کیا حالت ہوگی، اس کا کیا حال ہوگا۔
اور جسے اس جہنم میں داخل کیا جائے گا اس پر کیا کچھ گزرے گا، اس کا تصور کر کے وہ زور و قطار ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نہا رہے تھے اور نہاتے ہوئے انہوں نے گرم پانی اپنے سر کے اوپر انڈیلا اور انڈیلتے ہی وہ رونے لگتے ہیں، زور و قطار رونے لگتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس گرم پانی کو اپنے سر کے اوپر انڈیلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قول مجھے یاد آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان مجھے یاد آیا، یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر گھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ پگھل جائے گا، ان کی چمڑیاں پگھل جائے گی۔ اور اس عذاب کے بعد دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لوہے کے ہتھوڑے سے ان کے سروں پر مارا جائے گا۔ یہ آیتیں مجھے یاد آئی، لہذا میں زور و قطار رونے لگا۔ حاضرین جمعہ، یہ گرمی، یہ حرارت، یہ شدت، ہر لمحہ ہمیں جہنم کی یاد دلانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو عذاب جہنم سے بچاؤ۔ اس عذاب جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، لوگ اور پتھر اس کے ایندھن ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جہنم پر ایسے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر کیے جائیں گے جو بہت ہی سخت مزاج ہوں گے، ترش مزاج ہوں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جس بات کا انہیں حکم دیا جائے گا وہ اسے بجا لائیں گے۔ یہ موسم گرما جہنم کی آگ سے بچنے کی تدبیر کرنے کا موسم ہے۔ ہم اپنے آپ کو عذاب جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم اپنی بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو عذاب جہنم سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ موسم اس کی تدبیر کرنے کا موسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سینکڑوں تدبیریں بتائی ہیں جسے ہم اختیار کر کے اپنے آپ کو، جسے ہم انجام دے کر اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو عذاب جہنم سے بچا سکتے ہیں، نجات دلا سکتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا، اعمال صالحہ کرنا، لوگوں پر رحم کرنا، ایک دوسرے کے لیے نفع بخش ہونا، لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا، یہ وہ ساری تدبیریں ہیں جنہیں اختیار کر کے آدمی اپنے آپ کو عذاب جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں 3 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار کہتا ہے، اے اللہ تو مجھے عذاب جہنم سے نجات دلا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ کل روز قیامت جہنم اس کے حق میں سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہ اللہ تو اسے عذاب جہنم سے نجات دلا، اے اللہ تو اسے جہنم میں داخل نہ کر۔ اور اسی طرح سے جو شخص دن میں 3 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت جنت اس کے حق میں سفارش کرے گی اور کہے گی کہ اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ ہماری زندگی کا کوئی دن ان 2 دعاؤں کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ ہر دن ہمیں ان 2 دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہم اجرنی من النار اور اللہم انی اسألک الجنہ۔ ذرا یہ جو موسم گرما ہے یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت سائے کی نعمت ہے۔ سایہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کا احساس دلاتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر غور و فکر نہیں کرتے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سائے کو بنایا ہے
گرمی کی شدت میں ہم سائے میں جا کر پناہ لیتے ہیں، درخت کا سایہ ہو، دیوار کا سایہ ہو، گھر کا سایہ ہو، ہم پناہ لیتے ہیں۔ اگر یہ سایہ نہ ہوتا تو ہماری کیا حالت ہوتی؟ آج دنیا میں یہ سایہ میسر ہے، ہم سائے کے نیچے پناہ لے سکتے ہیں اور اس دنیا کی گرمی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھنا کہ قیامت کے دن جب سورج حشر کے میدان میں جب سورج بالکل قریب ہوگا اس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ، اور اسی طرح سے کچھ ایسے اعمال ہوں گے جو ہمارے لیے بطور سایہ کام کریں گے۔ مشہور حدیث ہے سبعۃ یظلهم اللہ کے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ اسی طرح سے اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقته یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، کہ روز قیامت صدقہ اور خیرات کا سایہ ہوگا۔ دنیا میں جو شخص اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور اپنی ایبلٹی کے اعتبار سے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا اتنا بڑا اور اتنا زیادہ سایہ اسی کا روز قیامت نصیب ہوگا۔ یہ بخیلی اور یہ کنجوسی ہو سکتا ہے کہ روز قیامت ہم پر بھاری پڑ جائے، لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ٹھنڈے پانی کی نعمت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ پھر روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا تو انہیں اپنی نعمتوں کو یاد دلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بڑی نعمتوں کا اس وقت تذکرہ کرتے ہوئے بندے سے کہے گا أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ، کیا ہم نے تجھے تندرست نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تجھے صحیح سالم نہیں بنایا؟ وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ گرمی کے موسم میں اگر ٹھنڈا پانی نصیب نہ ہو تو آپ تصور کریں کہ ہم لوگوں کی کیا حالت ہو جائے گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو ٹھنڈا پانی نصیب ہو، لیکن پھر روز قیامت محشر کے میدان میں صرف اور صرف چنندہ بندوں کو ہی ٹھنڈا پانی نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اپنے خاص بندوں کو ہی ٹھنڈا پانی پلائیں گے۔ جو لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، وضو کا اہتمام کرتے ہیں، پھر روز قیامت انہیں یہ پانی نصیب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت جو لوگ حشر کے میدان میں جو لوگ دنیا میں وضو کا اہتمام کیا کرتے تھے، نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کے اعضاء چمکیں گے اور اس کے ذریعے میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ وہ بندے ہیں جو یہ میری امتی ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور میں انہیں پانی پلاؤں گا۔ اور اسی طرح سے وہ لوگ جو بدعات سے اپنے دامن کو پاک نہیں رکھتے، بدعات سے دور نہیں رہتے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کرتے، انہیں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر روز قیامت وہ اس ٹھنڈے پانی سے محروم رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پانی پلانے کے لیے جائیں گے، لیکن فرشتے منع کریں گے اور کہیں گے اے محمد تمہیں پتہ نہیں کہ تیرے جانے کے بعد انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، دین میں خرافات لائے، دین میں نئی نئی چیزوں کا ایجاد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، کہ میرے جانے کے بعد دین میں جو بھی لوگ تغیرات کیے، چینجز کیے، اضافہ کیا یا دین کے تعلیمات میں سے کچھ کو گھٹایا، وہ لوگ دور ہو جائیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نہیں پی سکیں گے، وہ محروم رہ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو کہ یہ موسم ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ، ہر آن، ہر موسم میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں میدان محشر کی گرمی سے نجات دلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں عذاب جہنم سے نجات دلائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنة۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔